بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رمضان المبارک گزر گیا. جس کے مقدر میں اس کی برکتیں سمیٹنا تھیں اس نے اپنے دامن میں اس کی برکتیں سمیٹ لی. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو توفیق دی. رمضان المبارک میں انہوں نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، درود شریف بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا، نوافل ادا کیے، صلاۃ تسبیح ادا کی، اپنے دامن کو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سمیٹتے رہے. اب رمضان المبارک تو گزر گیا. اللہ رب العزت کا ایک ارشاد سنیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اے ایمان والو، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو پورا دن سوت کاٹتی رہی، چرخے پہ سوت بناتی رہی، شام کا وقت آیا تو اس نے اسی سوت کو ہاتھ سے پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب بتائیے، ایک خاتون صبح سے لے کر شام تک سوت بناتی رہے، وہ دھاگا بناتی رہے، شام کا وقت آئے پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیا پورے دن کی محنت کا اسے کوئی صلہ ملا؟ نہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت ضائع کر دی. رمضان المبارک گزر گیا، اس میں جو بھی مقدر میں تھا ہم نے اپنی جولی میں ڈالا. اب ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے ہماری جولی پھر خالی ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو سدا اپنی جولیاں بری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات کہ جس سے انسان مومن ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. جیسے کوئی چیز بسیدہ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے،
اسی طرح ایمان پہ بھی کیفیت آتی ہے. جب عمارت کوئی بوسیدہ ہو گئی، اس کا رنگ و روغن، اس کا پلستر، اس کا فرش، اس کی چھت کا پلستر، یہ سارے درست کیے جاتے ہیں. کہیں کوئی سریہ کمزور ہو، اس کمزور سریے کو دوبارہ اس میں نیا ڈالا جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. اب اس ایمان کو نیا کرو، اس ایمان کی دیکھ بھال کرو، اپنے ایمان کو درست کرو. کیسے؟ بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے جاؤ، یہ تمہارا ایمان درست ہوتا جائے گا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اب باقی 11 مہینے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ طیبہ کی ورد کی سعادت عطا فرمائے. جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کی جھولی خالی نہیں رہتی، اس کی جھولی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھری رہتی ہے. تو آئیے جب بھی موقع ملے اللہ رب العزت کا پیارا نام لیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں. جب کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے رب تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو گئے ایمان پھر تر و تازہ ہو گیا، ایمان پھر نیا ہو گیا. تو آئیے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ایمان تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہاں تک ارشاد فرمایا گیا اگر کسی جگہ ساتوں آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں اور ادھر لا الہ الا اللہ ہو، ان دونوں کی آپس میں ٹکر لگائی جائے تو لا الہ الا اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اتنی قوت والا، اتنی طاقت والا. تو آئیے اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں. بندہ کے پیچھے شیطان آ جاتا ہے اور شیطان انسان کے ایمان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. جیسے ہی وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ اس کے ارد گرد کلا تعمیر کر دیتا ہے. بار بار کہتا ہے، کلا مضبوط ہوتا جاتا ہے. پھر شیطان ٹکر پہ ٹکر لگاتا ہے، اس کا اپنا سر زخمی ہو جاتا ہے. مومن کے ایمان کو کوئی حرف نہیں آیا کرتا. تو ہمیں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے. اب باقی مہینے کلمہ طیبہ کا ورد. ہاں کلمہ طیبہ، ہمارا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے. ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں کوئی رئیس نہیں دیتا. کسی کا خیال ہو کہ مجھے فلاں فیکٹری والا دے رہا ہے، یہ اس کی غلطی ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. کوئی یہ سمجھے کہ مجھے فلاں رئیس آدمی دے رہا ہے، جس کے پاس میں کاروبار کرتا ہوں وہ مجھے دے رہا ہے، میرا بھائی میرا عزیز دے رہا ہے. نہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ اللہ رب العزت معبود ہم نے کس کو کہنا ہے؟ اللہ کو. اور جھکنا بھی کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں. سر جھکا کے سبحان ربی اللہ کہاں کہنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. تو آئیے اللہ کے نیاز مند بندے بنتے ہیں. جو اللہ رب العزت کا نیاز مند بندہ بنتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے.
احسان کیا کہ ہمیں اس نے نماز عطا کی. پہلا کام کلمہ طیبہ سے ایمان تر و تازہ ہو گیا. پھر دوسرا ہے نماز. ہمیں اب 11 مہینے نماز کی پابندی کرنی ہے. نماز کی پابندی. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس جیسا نور والا آدمی کوئی ہے ہی نہیں. نماز کی پابندی کرنا. ہمارے آزاد کشمیر والے حضرت رحمت اللہ تعالی نے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس دور میں نماز کی پابندی اللہ توفیق دے تو ساتھ تہجد بھی ہو جائے، ورنہ 5 نماز کی پابندی، رزق حلال اور صدق مقال، حلال روزی اور سچ بولنا، ایک حلال روزی اور ایک سچ بولنا، اور تیسرا نماز پابندی سے پڑھنا. فرمایا اس دور میں اس سے بڑھ کر تو کوئی فقیری ہے ہی نہیں. جو اس کا پابند ہے گویا وہ اللہ والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص سے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وہ سعادت والا، وہ بختوں والا جو کہیں بھی ہوتا ہے 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی بھی سر پھٹولتے رہے، حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کیا کریں، ہمارا سر کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، جھکے گا تو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. ہمارا سر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا، اسی کی بندگی کرنے والے. اب اسی اللہ رب العزت کا ارشاد سنیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے. اللہ کا ذکر آئے تو دل ڈر جاتے. کہیں کوئی گناہ کرنے لگے، آواز آ جائے اللہ، کانپ جاتے. کانپ جاتے ہیں. جب کانپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. کب بھی کوئی مسلمان کسی بھی جرم میں ہو، لیکن جب اسے جرم سے پہلے اللہ یاد آ جائے، جرم سے رک جائے، تو سمجھیے رب تعالیٰ نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک بد کردار انسان کا ذکر فرماتے ہیں. وہ اس کا تو کام ہی ہر برا کام کرنا تھا. مشہور تھا، پیسے والا تھا، دولت والا تھا، اقتدار والا تھا، وہ دوستوں والا تھا، قوت و طاقت والا تھا. اس کی کوئی رشتے میں کوئی عورت، کوئی بچی، کوئی جوان، اسے کوئی پیسوں کی ضرورت ہوئی، اس کا بیٹا تڑپ رہا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اب وہ اس کے پاس گئی، اس نے کہا کہ ایسے نہیں، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں 60 درم، پر تو اپنے نفس پر مجھے قابو کرا دے. اس نے کہا استغفر اللہ، یہ کیا ہو سکتا ہے، میں جاتی ہوں، میرا بچہ مرتا ہے تو مرے، یہ میں اپنا ایمان تو ضائع نہیں کرتی. واپس آ گئی، گھر آئی تو بچے کی حالت نہ دیکھی گئی، تڑپتا بچہ ماں. اب ماں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کی خاطر میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دوں گی. دوبارہ آ گئی ہو، ہاں وہ میری شرط منظور ہے، میں بچہ دیکھا نہیں جاتا منظور ہے. جب وہ اس کے قریب گیا وہ تھر تھر کانپنے لگی، جیسے اس کا جوڑ ہلنے لگا. اس نے کہا میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے کہ آج تک یہ کام نہیں ہوا، اس نیلی چھت والے سے ڈر رہی. اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کے دل میں بھی خیال آیا. اس نے کہا ایک عورت ہو کر نیلی چھت والے سے اتنی ڈرتی ہے تو میں مرد ہو کے نہیں ڈرتا. پیچھے ہٹ گیا اور اسے کہا یہ لو 60 درم میں نے تجھے دیے،
جاؤ چلی جاؤ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جاؤ، اللہ تجھ پہ یہ 60 درہم لے لو۔ اب وہ 60 درہم لے کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب ادھر اسی رات اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اے ملک الموت اس آدمی کی جان نکال لو۔ پورے علاقے میں، پورے معاشرے میں، پورے ارد گرد مشہور ہے کہ یہ سب سے بد کردار ہے۔ جب ملک الموت نے اس کی جان نکال لی، وہ چلا گیا۔ صبح لوگ جب اس کے دروازے پہ آئے، نور کے حرفوں سے لکھا ہوا تھا اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ بات تب ہی